ہوں ساڈا کلندر بیٹھا سی جڑا انہاں حقیقتاں نوں سمجھنا وہ بول پیا سناواں ذرا بول چا اونچی آواز نال ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور و رعنائی یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور و رعنائی انہی کے دم سے ہے میخانہ فرنگ آباد یہ مدرسہ تواڈے مدرسے نوں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا اقبال کہہ رہا تواڈے مدرسے نوں کہہ رہا اشارہ کر کے کہہ رہا یہ مدرسہ یہ جوان یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور و رعنائی یہ جڑے سرور ٹھمکے انگریزی ٹھمکے کنجراں دے طریقے سکھائے جاندے ہیں اقبال فرماندا ہے یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور رعنائی یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور رعنائی انہی کے دم سے ہے میخانہ فرنگ آباد اقبال فرماندا ہے آج اگر انگریزاں دا دنیا نوتے میخانہ پہ وسدا ہے او دا گھر وسدا پیا ہے تے نبیاں دا گھر اجڑا پیا ہے اقبال فرماندا ہے اے مدرسے دی نحوست ہے اے نہ جواناں دی نحوست ہے اے نہ جناب جی سرور و رعنائی انگریزی تہذیب دی نحوست ہے اے بھاویں عربی وچ آوے تے تاویں انگریز دا میخانہ وسدا ہے رسول دا اجڑدا ہے بھاویں پنجابی جیڑی زبان چاہے گی انہیں اجاڑنا ہے معلوم ہویا وہ سجنا اسا مسلمان کافراں دے میخانے آپ ہی آباد کیتی بیٹھے ہیں محمد کریم تے اپنے گھر دے میخانے آپ ہی برباد کیتی بیٹھے ہیں تے ذریعہ کون ہے زبان ہے تے تعلیم کیڑی ہے انگریزی ایک بات بتاؤں اکبر الہبادی نے ایک بات کہیے کرو بولو تو صحیح اکبر حسین الہبادی جن کو لسان العصر سکول کی کتابوں میں کہا جاتا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ سر سید تھا نا سر سید سبحان اللہ الحمد لله الذي جعل من التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على بشانه يليق سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه هم الذين أخيار الخليق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحان الله. سبحان الله. جماعت سادات کرام، سامعین حضرات، داعیان جلسہ، جناب مولانا قاری محمد الطاف حسین صاحب چشتی، سبحان اللہ. انہوں نے والد گرامی برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اڈا بیجیاں والا، ضلع خانوال، قرآن محل شریف کے زیر دامن اج دا مبارک جلسہ جناب مولانا محمد الطاف حسین صاحب چشتی کی طرفوں رونق افروز اللہ جل شانہ اہل خانہ اور اہل حلقہ دی اس خدمت میں قبول و منظور فرماوے. حق آکھن اور حق دے چلنے کی توفیق بخشے. میرے دوستو، مولانا تو معذرت نال انہوں کی فرمائش میں پوری نہیں کر سکتا. ناچیز دا اس وقت کا موضوع زبان، تعلیم اور تہذیب میں فرق بیان کرنا. سبحان اللہ. برادرم، موجودہ عنوان سماعت فرما کے اس دی ضرورت میں محسوس فرما رہے ہوں گے.
تاہم موضوع دے بیان تو پہلا میں ایک گزارش کرنا اور ایک گزارش عوام دی لوکاں دی اپنی پریشانی دور کرنے واسطے کر رہے ہیں۔ بھائی الطاف صاحب ہوراں تو ایک لکھوایا گیا ہے کہ سیاسی گفتگو نہیں کرنی۔ میں موضوع تو پہلا ابتدائی گزارش حکومت اور انتظامیہ دے کے ضرور کراں گا کہ سیاسی گفتگو تو پرہیز کرنے دی ہدایت یہ صرف مذہبی لوگوں واسطے ہے یا دوسرے واسطے بھی ہے؟ اگر سب واسطے ہدایت ہے کہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کرنا ضروری ہے، تو جو سیاست میں آئے ہوئے ہیں یا سیاست میں آنا چاہتے ہیں عمران خان کی طرح، وہ روزانہ سیاست کے لیے بندے مارتے ہیں، لڑتے ہیں، پولیس بھی مار دیتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ ہدایت ہے؟ گنجیاں دا خاندان وہ اننے عرصے تو سیاست کر رہے ہیں، کیا انہوں واسطے بھی یہ ہدایت ہے کہ خبردار دوسرا سیاست کا نام نہیں ہے؟ کنیاں سیاسی پارٹیاں اگر فقط مذہبی لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، یہ پابندی ہے، سیاسی گفتگو سیاسی مسئلے کو ہاتھ نہیں لگانا، تو لبیک والوں کو تو خود کھینچ کر ووٹوں میں شامل کرتے ہو، وہ مذہبی نہیں ہے؟ لبیک والے مذہبی ہیں، مذہبی ان کو تو خود تم سیاست میں کھینچتے ہو۔ قانون نمایاں ہونا چاہیے، ایسا مخفی مبہم قانون جس کو سمجھنے میں لوگوں کو دشواری ہو، بہت کوشش کرنے کے بعد بھی اس قانون کو نہ سمجھ پائیں، ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ فقط ہمارے لیے ہے کہ تم سیاسی گفتگو نہ کرو، تو پھر ہم سوال کریں گے کہ اس کی ذرا وجہ بھی بیان کرو۔ مجھے تو عجیب سا لگتا ہے، پتہ نہیں ہم کس جہان میں جی رہے ہیں۔ پاگل لوگ ہم پر مسلط ہیں، ان کے پاس ایک ڈنڈا ہے، اسلحہ ہے، ایٹم ہے، اس کی وجہ سے ہم پر مسلط ہے، ورنہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے دماغ سے
جو منہ میں بات آتی ہے وہ کیا بات ہوتی ہے؟ لا یشعرون بما یخرج من افواہہم، کیا منہ سے نکل رہا ہے، کیا دے رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں، کیا چلا رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں۔ اگر سیاست گناہ اور جرم ہے تو سب کے لیے ہونی چاہیے، اگر عبادت ہے تو پھر ہمارے لیے بھی فرض ہے۔ سیاسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہوا؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم اپنے اپنے ملک کا، اپنی قوم کا نفع نقصان جو ہے اس پر کلام نہیں کر سکتے۔ گلی ڈنڈا کھیلنے والا ساری زندگی کا کنجر بندہ ہو گیا، وہ سیاست کا امام بن جاتا ہے۔ جڑا رسول اللہ دے دین کی ساری زندگی خدمت کر رہا ہے، کوئی سیاست دانا اپنا لیاؤ میرے سامنے بٹھا دو، ایک گل ہے کہ میرے آگے جیت جاوے میں نک بڑھا دے سکتا۔ بھائی یہ میں حکومت سے وضاحت چاہتا ہوں، ہماری پریشانی دور کرو، قوم کی پریشانی دور کرو، ہمارا راستہ متعین کرو۔ ایسی مبہم اور ایسی لچر کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں نہ سنایا کریں۔ بات نہیں سمجھی؟ باقی رہا فرقہ واریت، فرقہ واریت پر نہ بولیں۔ الحمدللہ ہم فرقہ واریت پر نہیں بولتے، ہم اسلام پر بولتے ہیں اور مذہب اہل سنت پر بولتے ہیں۔ ہم کسی فرقی کو اپنے سامنے نہیں رکھتے، ہم اپنے دین کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے مذہب کو سامنے رکھتے ہیں۔ فرقہ واریت تو اسمبلی میں ہوتی ہے، اسمبلی میں فرقہ واریت ہوتی ہے، جہاں پر ایک قوم کے انتہائی بزام خیش یا بزام قوم بڑے دانشور اور قوم کے حل و عقد کے مالک وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کبھی چودھری پرویز الہی کا بازو ٹوٹ رہا ہوتا ہے، کبھی کرسیاں چل رہی ہوتی ہیں، کبھی گالیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور ہم پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ ہمارے بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھائی، ہمیں اپنا رونا رونے دیا کریں، ہم پر رونے پر پابندی نہ لگائیں۔ اگر آپ اسی طرح ظلم کرتے رہے تو ہم تو روتے رہیں گے، تو رونا ہمارا نہ روکیں، اپنے ظلم کو روک لیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تم بات کرتے ہو، اسلام کا نام لیتے ہو، تو اس کے اندر تو یہ موجود ہے کہ فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ اس کی حکومت میں ایک عام آدمی بھی اٹھ کر اس کا حساب لے سکتا، اور وہ لیا گیا۔ ایسا ہوا، یہ چھوٹا سا ملکی جو ہے، اس ملکی کا کیا ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ فاروق اعظم، اور ایسا عجیب سیاستدان تھے جن کو مذہبی، اسلامی، دینی، سیاسی رہنما سمجھنا مسلمانوں کا فرض ہے، جس کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض ہے، جس کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ اٹھتا ہے اور پوچھتا ہے عمر یہ دو چادریں کہاں سے آ گئیں؟ تو عمر کو جواب دینا پڑتا ہے، گلے نہیں لگ جاتے، گلے نہیں پڑتے اس کو مارتے نہیں۔ تو کم از کم اگر ان لوگوں کا نام لیتے ہو تو چلو سارا کام نہیں، سارا کام نہیں، وہ تو جس کا کرنا ہے کر رہے ہیں، چلو تھوڑا سا کام تو ان کا لے لیا کرو۔
ہاں چلو اتنا بات تو لے لو میرے دوست، یہ ابتدائی بات تھی۔ اس ابتدائی گل تو بعد میں اپنے موضوع والا ہوں۔ یہ موضوع میں زندگی اس کدی منبر سے بیان نہیں کیتا، ان گفتگویں سے آج میں منبر سے سناؤں لگا۔ زبان، تعلیم اور تہذیب میں فرق۔ دو گلاں تے غور فرماؤ۔ ایک تے تسی اس بندے دا بیان سنن لگے ہو جیڑا ایہو جائے حقائق نو تہ تک جانتا، اور دوسرا ہے ذہن وچ رکھنا کہ تساں اس موضوع دے ابجد تو واقف نہیں ہو۔ تساں تے جتھے رہا پورے جڑے مشائخ تواڈے بیٹھے نے وہ بھی واقف نہیں ہو۔ عام تاثر پایا جاتا ہے زبان میں کیا حرج ہے، زبان میں کیا خرابی ہے۔ وہ ایک گلنا وہ کرتے ہیں جڑی کھچاں دے کھچ نہ وہ عرف نو جان دیں، نہ وہ لغت نو جان دیں، نہ وہ حالات نو جان دیں۔ اے دنیا دا جدید عرف جو بن چکا ہے، اس عرف کو سمجھنا یہ دین کے خادم کے لیے فرض ہے، اور اگر نہ سمجھے تو جاہل ہے، چاہے جتنی مرضی کتابیں پڑھ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ زبان، تعلیم، تہذیب، کتنی چیزیں ہیں۔ تہذیب کس کو کہتے ہیں؟ اے جی فرنگی تہذیب ہے، یہ ہندوان دی تہذیب ہے، یہ چائنا دی تہذیب ہے، یہ فلانے ملک دی تہذیب ہے، فلانے قوم دی تہذیب ہے، یہ اسلام کی تہذیب ہے۔ تہذیب کس کو کہتے ہیں؟ تہذیب کا ایک لغوی معنی ہے، وہ طالب علم لغت کھول کر سمجھ سکتا ہے۔ جی تہذیب کا معنی ہے چھانٹ، کانٹ چھانٹ کرنا، اصلاح کرنا، زوائد ہٹا دینا، ضرورت کی چیزوں کو رکھ دینا، یہ تہذیب ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ لیکن تہذیب دا دینہ میں تے قومہ میں جڑا معنی کیتا جاندہ ہے نا شاہ جی، تہذیب کس نو کہندے نے؟ تہذیب آخدیں ہر قوم دے افکار جنہاں نو عقائد بھی آکھیا جاندہ ہے، اعتقادات بھی آکھیا جاندہ ہے۔ عقائد یا افکار کہہ لو تو دوسرے اعمال، افکار و اعمال کے مجموعے کو تہذیب کہتے ہیں۔ ہندوان دے اپنے افکار، سوچاں نے، عقیدے نے، نظریات نے، انہاں دے اپنے اعمال نے، انہاں نظریات عقائد دے مطابق عمل کر دے نے، انہاں دے اپنے افکار تے اپنے اعمال، آکھو اے ہندوان دی تہذیب ہے۔ سمجھ نہیں لگی نہیں؟ فرنگیاں دے، یہودیاں دے، عیسائیاں دے، اہل یورپ دے اپنے افکار نے، اپنے اعمال نے، انہاں دے افکار و اعمال دا مجموعہ کرو تے انہاں دی تہذیب بن جاندی۔ زمانہ جاہلیت، ابو جہل دا دور، انہاں دے اپنے افکار، اپنے اعمال سن، اپنے نظریات سن، اپنے افعال سن، انہاں دا مجموعہ کٹھا کرو تے انہاں دی تہذیب بن جاندی ہے۔ اگر محمد کریم دے افکار و اعمال نو کٹھا
کٹھا کرو تے محمد کریم تے اسلام والوں دی تہذیب بن جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سب نبیان بیٹا بیٹا چپ چپ، یہاں پر جب ضرورت پڑے گی ہم نعرہ مروائیں گے سٹیج سے، آپ نے نعرہ نہیں مارنا، ہم وہ شکر کریں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ نعرہ ادھر سے لگے گا، آپ نے نہیں مارنا، زور سے کہو سبحان اللہ۔ مولانا جلسہ کرنے والوں کا یہ فرض ہوتا ہے، ماحول کو اپنے تابع رکھنا چاہیے، ماحول آزاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر کسی کی جرت نہیں ہے ہماری مرضی کے خلاف نعرہ ہوگا۔ ادھر ضرورت پڑے گی تو یہ سٹیج سے انشاءاللہ فریدی صاحب بیٹھے ہیں، سادی صاحب بیٹھے ہیں، یہ نعرہ لگائیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ میرے دوستو، اگر تہذیب دا معنی مطلب دوسرے لفظیں جزا کریے تو نظام حیات، نظام زندگی، یہ بھی کہہ سکتے، طرز حیات، طرز زندگی، یہ بھی کہہ سکتے۔ تہذیب ہون کی بنیا عقیدے، بولو بولو، ہر قوم دے عقیدے، انہاں دے عمل، انہاں نو لڑاؤ تو کی بنتا ہے؟ تہذیب بنتا ہے۔ ہر قوم دی اپنی تہذیب ہوتی ہے، اسلام دی بھی اپنی تہذیب ہے۔ سمجھ دو کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اغیار کے افکارو تخیل کی گدائی، ساڈا قلندر اقبال فرماتا ہے، ذرا اپنا بولو سبحان اللہ۔ اغیار کے افکارو تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں تیری خودی تک بھی رسائی؟ او قوم اپنا وجود مٹا بیٹھ دیئے، جڑے دوسرے دے افکار و اعمال لیندے نے۔ اقبال فرماندے نے او غیران دے فکر و تخیل تے اعمال دی گدائی کرنا لیا، تینو حیا نہیں ہوندی اپنی خودیا مٹائی جانے۔ معلوم ہویا ہر قوم دی اپنی تہذیب ہوندی ہے، تے ساڈا اسلام تے پھر ساری کائنات دا واحد سچا دین ہے، لہذا اسلام دی تہذیب ساری کائنات تو نمایاں تے بے مثال تہذیب ہے۔ سبحان اللہ، بولو بولو اللہ اکبر و کبیرہ۔ پھر توجہ کرو، میں قرآن مجید دے حوالے نال گل کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قرآن مجید اتاریا ہے، اس قرآن دے ذریعے اللہ نے سانو عقیدے بھی دیتے نے، سانو عمل بھی سمجھائے نے، جنہاں نو ملاؤ تے محمد کریم دی سنت بن جاندہ ہے۔ بول دیو کہ نہیں ہے؟ سانو ساڈا اسلام ایسا نہیں، اللہ معاف کرے،
ادھروں جاہلیت ادھروں جاہلیت ادھروں جاہلیت کافران دیاں گلنا رلا کے کافران دے افعال افکار اعمال رلا کے تے اسلام بن جاوے یا اسلام دی تہذیب بن جاوے نا ساڈا قرآن دسدا اے او مسلمانوں تسا میرے حبیب دی اتباع کرنی جے ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو میرا رسول جو توانو دے وے او لے لیا جے جتھوں روکے اتھوں رک جایا جے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانِ علیہ امام آباد شریف توجہ ہے سچی دسیا جے تہاڈا نبی تانوں مکمل دین دے گیا ہے یا تانوں بے لگام چھڑ گیا بے سہارا چھڑ گیا بے اصولہ چھڑ گیا کچھ بھی نہیں دے گیا جدھروں مرضی تسی جویں مرضی آپاں لے کے کہ اپنی تہذیب بنا لواں گے سانوں نبی اس آگے چھڑ گیا ہے بولو تو صحیح ذرا تہاڈا نبی سب آپ ہی تے کہندے جو مکمل رابطہ حیات دے گئے تو لعنت ہے اس لوگوں پر جو خنزیر کے بچے کہتے ہیں اسلام کی کوئی تہذیب نہیں اسلام کی اپنی کوئی تہذیب نہیں سورہ بغیر تھا لعنتیا سور دے بچیا نبی دی تہذیب نہیں تو اور کی تیرے پیو دی تہذیب ارے جی کر لیا بھائی یہ کہنا اسلام کی کوئی تہذیب نہیں اسلام کی کوئی تہذیب نہیں ایسا مسلمانوں نے منہ میں چھوڑ رہا ایسے بدترین کافر کہاں ہوں گے جو کہیں ہمارے رسول کی تہذیب بول دو کہ نہیں اللہ اکبر تہذیب سمجھ آ گئی تعلیم کے نو کہنے نے تہذیب سکھانے کے عمل کو کہتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوئے اتھے دنیا دے پروفیسر سارے کٹھے ہو گئے تو انگلہ منہ ہے پا گئے تو باندران کو بہ رہے ہیں آن اور کے کی کیا کہندہ ہے تعلیم کس کو کہتے ہیں تہذیب سکھانے کے عمل کو کہتے ہیں جس لئے تہذیب سکھائی جاندی ہے وہ تعلیم بن جاندی ہے افکار و اعمال کے مجموعے کو تہذیب کہتے ہیں اور پھر انہی کو سکھانا بار 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 بچے کو یہ تعلیم بن جاتی ہے اور جو زبان ہوتی ہے وہ تعلیم نہیں ہوتی تعلیم کا ذریعہ ہوتی ہے بے شک بے شک وہ سمجھتے پر سبحان اللہ تہذیب افکار عقیدے عمل وہ دا مجموعہ ہے وہ سکھانا بار بار ان تعلیم کہتے ہیں تے زبان وہ ذریعہ ہوندی ہے ہون زبان عربی بھی ہوتا ذریعہ بن سکتی ہے اردو بھی بن سکتی ہے پنجابی بھی بن سکتی ہے دنیا دی کوئی زبان بن سکتی ہے انگلش بھی بن سکتی ہے جی تہذیب سکھان دا نام تہذیب دا تاکیے تہذیب سکھان دا نام تعلیم ہے تعلیم دا ذریعہ ہمیشہ زبان ہوندی ہے تے سجنوں معلوم ہویا زبان نو تعلیم سمجھنا کسے پھدو دا کام ہے زبان تعلیم نہیں ہوندی زبان ذریعہ ہوندی ہے تعلیم اس تہذیب سکھاون دا نہ ہے اور تہذیب ہووے کافران دی تے تعلیم ہو سی کفر تہذیب ہووے ہندوان دی تعلیم ہووے گی کفر تہذیب ہووے نبیان دی تعلیم ہووے گی فرض نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ
الرسال توجہ ہے ہوں مثال دینے سمجھاون واسطے سمجھ دیواں چھوڑا کپ دے میرے ہاتھ کی بولو تو صحیح یہ برتن جو کچھ مانا ہوتا ہے نا مانا جو مطلب جو تحریب ہوتی وہ سمجھو اس برتن پائی ہوئی چیز ہے اور جو زبان ہوتی ہے وہ بھانڈا تے برتن اور اس برتن دودھ پا دو تے تہاڈی مرضی پیشاب پا دو دودھ پاؤ گے تو دودھ پاک سی اس برتن بھی پاک رہنا ہے اگر اس برتن پیشاب پا دو تو آپ پلید سی تو برتن بھی پلید ہو جانا الفاظ جڑے ہوندے نے بولیاں جڑیاں ہوندیاں نے بھانڈے ہوندے جو دل وچ مطلب پے ہوندے نے او ہے اصل بھانڈے چ پائی ہوئی چیز سٹی ہوئی شے اگر او ہوئے گی پاک تہذیب ہوئے گی پاک تے زبان روے گی پاک اگر او ہوئے گی پلیت تے زبان روے گی پلیت ہن عربی زبان پاک ہے یا پلیت ہے پاک بولو چامرو سبحان اللہ لیکن سن یہ زبان بھامے پاک ہے لیکن اگر اس زبان تعلیمات تے تہذیب تے عقیدے تے کرتوت ابو جہل تے کافران دے سن تے اے زبان پلیت سی کیوں ویچ آؤنا والا سودا جو پلیت سی تے جس لئے کملی والے آئے زبان واران دیتی ہے تے حضور نے ویچ اپنا دودھ تعلیمات قرآن تے حدیث دی جو پائی ہے اسے زبان نو پاک کر کے تیرے ساڑھے واسطے دین دی بنیاد بڑا چھٹی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تعلیم و تہذیب مصطفیٰ اللہ آ رہی ہے سمجھ کوئی نہیں تو ایدہ مطلب یہ نکلیا زبان عربی سی کوئی زبان ہی کوئی سی ابو جہل دے منہ ایسی تے کفر بڑھ دی سی محمد کریم دے منہ شریف چاہیے تے نور پہ بڑھ دی سبحان اللہ زبان ہے ایویں بھانڈا ہی کوئی اور قرآن سنو ابو جہل دے قصہ بھی سنو تے قرآن دا قصہ بھی سنو سناواں تاکہ دومن دی تہذیب دی کچھ جھلکی جناب دے سامنے ادھر بیگ سجنا اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ ابو جہل دا دور سی ابو لہب دا دور سی عرب دی جاہلیت دا دور سی انہاں دی کیونکہ اپنی تہذیب اپنا عقیدہ تے اپنا عمل سی جیدے بچوں ایک عمل انہاں دا بیان کرن لگا جنہوں قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا ہے اشارتاً بیان فرمایا ہے انہاں لوکاں دیاں عورتاں توجہ انہاں لوکاں دیاں عورتاں ہر میدان دے اندر ہر میلے دے اندر ہر بازار دے اندر عورتاں زیب و زینت سنگار کر کے
سریام آؤندیاں سن بندے بڑیاں پھساندے سن بڑیاں بندے پھساندیاں سن یہ سلسلہ انہاں دا چلدا سی یہ تہذیب جاہلیت دی سی زبان بھاویں عربی سی بول دے عربی سن لیکن کرتوت کافراں دے سن بے غیرتاں تے دلیاں دے سن دھی بہن کسے دی منظر عام تے لوکاں دے سامنے جیڑا مردی ہاتھ لا رہا ہے جیڑا مردی پھسا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں سی ہوندی پروردگار جل مجد الکریم نے اس تہذیب تے لعنت پائی ساڈا کملی والا اسلام دی تہذیب دین آیا تے اللہ نے ارشاد فرما دیتا عورتاں نو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی شہید توجہ ہے ذرا ذوق نہ بول سبحان اللہ پروردگار نے اپنے حبیب نو بھیجیا اے نہ فرمایا محبوبہ سارے نو رلا کے رکھ سارے نو نال چلا کے رکھ کسے نو برا نہ آکھی کسے نو برا نہ بولی کسے نو کچھ نہ آکھی فرقہ واریت دی گل نہ کری نا اللہ نے صاف فرما دیتا حبیبہ اپنے گھر والیاں تے مسلمانہ دیاں عورتاں نو فرما دے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى سبحان اللہ ماشاءاللہ مسلمانہ دیاں عورتاں اپنے آپ نو اور قرآن سنا رہے ہیں سنو گے سبحان اللہ اللہ غصہ کر کے تو نہیں سنو گے جڑا قرآن نو دل دی خوشی تے رضامندی نال نہ سنو کافر مومن دی شان ہے اس لئے قرآن سن لے او دا دل تھرد ہے سبحان زیادت ہم ایمان ایمان انہوں دا ود دا ہے اور ود دا ہے ان گل سمجھانے ہوئی اللہ پاک نے اپنے حبیب نو فرمایا مسلمانہ دیا عورتوں نو فرما دو غیر مردہ دیا تھاواں اپنے آپ دی زیب و زینت رو حسن بخامن دا کم نہیں کرنا انہاں تھاواں دے نہیں جانا وَلَا تَبَرَّجْنَا اگرچہ کئی بار وضاحت کی تھی ہے اس مجمع کے اندر بھی کر دینا تبرج مصدر باب تفاعل کا برج سے ماخوذ ہے کس سے ماخوذ ہے برج اس کا ماخذ ہے مشتق میں نو نہیں مصدر نہیں ماخذ ہے برج برج کس کو کہتے ہیں برج کنو کہتے ہیں سڑکاں دے اوتے برجیاں ہوندیاں سڑکاں دے اوتے برجیاں لگیاں ہوندیاں اچھا جا پلر بنیا ہوندا ہے ستون جا اچھا جا ستون بنیا ہوندا ہے جدے تے لکھیا ہوندا ہے محکمہ زراعت دی طرفوں فلاں دی طرفوں انہوں برجی کہندے نے لاہور دے اندر چو برجی چار برج مینارے جے بنے کھڑے مینارہ جڑا ہوندا ہے انہوں وہ رستے دے اوتے ہوندا ہے لنگ دا ٹپ دا ہر کوئی ویکھ لے لنگ دا ٹپ دا ہر کوئی ویکھ لے برجی نو اللہ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى سبحان اللہ
تسا پہلے زمانے جاہلیت دیاں عورتاں وانگوں برجیاں نہیں بننا وہ بول جے غیرت والا بیٹھا ایمان والا تے بول دلے نال میری گل ہی نہیں دلے نال کوئی گل نہیں اب پھر کواریت دی گل کرنی نہیں ایسا صرف اسلام دی گل کرنی ہے سبحان اللہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى جے میں پہلی جاہلیت دیاں عورتاں اپنے آپنو برجی وانگوں لوکاں دے سامنے کھلار دیاں سن ادھروں آوندا بھی ویکھدا سی ادھروں آوندا بھی ویکھدا سی جیڑا مردی ہاتھ لا کے جاندا سی جیڑا مردی برجی نو گوڈا مار کے جاندا سی جیڑا مردی ارک مار کے جاندا سی جیڑا مردی چھیڑ کے جاندا سی انہوں کوئی پرواہ نہیں سی ہوندی اللہ نے فرمایا محبوبہ وہ جاہلیت والیاں دی تہذیب سی انہاں نو اپنی تہذیب دس مسلمان عورتوں تساں برجیاں وانگوں نہیں پڑھنا گھر وچ رہن والا چراغ بننا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب حضور خواجہ شفیع محمد لطفال توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ نہیں سمجھ آ رہی قرآن سنا رہے ہیں قرآن سنانا تو فرقہ واریت کو نہیں مانا جب قرآن سنانا فرقہ واریت ہے تو مردہ فرقہ واریت فرض ہو فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ ظاہر نہیں ہونا ظاہر نہیں ہونا لا تبرجنا برج نہیں بننا جیڑا مرضی آوے گوڑا ماری جاوے جیڑا مرضی آوے آنکھ ماری جاوے جیڑا مرضی آوے ہاتھ ماری جاوے جیڑا مرضی ہو سو تسی جان جان کے کدی باواں کھلارو کدی سینہ کھلارو کدی اکھاں کھولو کدی چہرے کھولو خبردار اللہ نے فرمایا محبوبہ اعلان کر دے یہ جاہلیت کے کافروں کا کام ہے معلوم ہوا جاہلیت اور جہالت والے لعنتیوں کا کام عورتوں کو باہر رکھنا ہے باہر چلانا ہے اور نبی کی غیرت اور نور اور روشنی والوں کا کام عورتوں کو گھر میں رکھنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری للکار ہے شیر کی للکار ہے شیر کی للکار امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد اللہ اکبر خواجہ محمد شفیع چشتی زندہ باد اور سمجھ آئی کوئی نہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور دیکھو جس چیز نو اللہ فرماوے جہالت جاہلیت جیڑا کسی دے سینے چ علم ٹر ٹر کرتا ہے ٹر ٹر وہ میرے سامنے پہ جایا میرا اللہ سامنے اللہ دا قرآن پہ کھول لینے ہیں اگر اللہ نے عورتاں دا باہر ظاہر ہونا مردان دے میلیاں وچ ٹھیلیاں وچ بازاراں وچ ادھر ادھر جانا لوکاں مغیرہ نال بہ بہ کے گلاں کرنیاں گپ شپ لاونی اے ساری لعنت نہ آکھی ہوئے تے جہالت نہ آکھی ہوئے اللہ دے قرآن نے تے میری زبان وڈ لئی تے جے اینو اللہ جہالت فرمایا ہوئے تے سمجھ لے او وڈا ہی لعنتی دا پتر ہے جیڑا اے ہو جائے کما سکھاون نو آکھے علم ہے
تہاڈی دیدہ دلیری انہوں آکھنا ہے اسلام ہے، یہ نبی دی سنت لاکھ لعنت ہو جا سور جمدا یہ دی تھاں تے وٹا وٹوانی دا جم پیندا ہو چنگا سی لانتیا گھو کھانا تے برفی تے نہ بنا قرآن خدا دا قرآن سبحان اللہ اللہ دا قرآن جاہلیت دی تہذیب قرآن نے بیان فرمائی محمد کریم تے اسلام دی تہذیب بھی اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی وہ کی کر دے سن عورتہ نمایاں کچھ ماری میڈم میلے میں چلے میڈم فینکشن ہے فینکشن کتی دیا پترا فینکشن بھونکنا ہے تو تے ابو جہل دی نسل ہے محمد کریم دا پیغام اگر قرآن چے ہوئے میرا نک وڈ نہیں تو لانتیا تو ابو جہل دی نسل ہے محمد دے بارے ساساں بیٹھے ہاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب حضور خواجہ شفیع محمد لجپال للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے اللہ بات سمجھو ہے میں تم سے سوال کروں گا آپ نے جواب دینا ہے جاہلیت دیاں عورتاں کی کر دیاں سن قرآن نے اندر سے مردان دے سامنے غیر مردہ آگئی اور میں تیرے تے سوال کروں گا ساڑھے سونے نبی دے گھر والے بھی ہمیں کر دے سن بول نہیں تو بوتھے دے آگے گئے سبحان اللہ خدا دی طرف خدا دے جاندہ پیا ساڑھے حالات سچی دس مولا علی دے گھرے میں کہے سی صحابہ دے گھرے میں ہے سن اللہ فرما رہا ہے پہلا جاہلیت دیا عورتیں کر دیا سن اچھا ہون یہ دس یہ دا مطلب تو صاف نکلیا کہ یہ سارے کام کنہ دینے جاہلان تے جاہلیت والے کافران دینے اللہ نے انہوں صاف جہالت تے جاہلیت فرما دیتا جو جاہلیت ہو وہ جہالت ضرور ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھنا ہر جہالت جاہلیت نہیں ہوتی ہر جاہلیت جہالت ضرور ہوتی ہے علمی باتیں ہیں میں اشارے کر رہا ہوں جاہلیت کو جہالت ضرور کہنا پڑے گا کیوں جاہلیت ان افکار و اعمال کو کہتے ہیں اس لعنتی تہذیب کو کہتے ہیں جو خدا کی ہدایت سے خالی ہو اللہ اتھے رہبر نہ ہوئے جتھے رب رہبر ہوئے انہوں جاہلیت نہیں آندے نہ جہالت آندے انہوں علم تے نور آکھ لینے بے شک بے شک سمجھ نہیں آئی نہیں جاہلیت تو پتہ لگ گیا جہالت بھی آ گئی جاہلیت بھی آ گئی اور اللہ نے دسیا کہ عورتاں دے ایک کام یہ جاہلیت تے کافران دے نے مومن آڑے بول مار ڈرنا بول 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 سبحان اللہ انہوں اے پہی ہونی ہے کہ چشتی تو گھر جان جو کر نہیں رکھن لگا ہے ڈھلیاں رسیاں دے کے کھڑا ہی بہت کھلا بیٹھا بہت کھلا کھڑا بیٹھا
اور جتیاں ہی کھانا دس دیا جتیاں کھانا ہی دستا ہے کدوں جو رن دے کسی گل سے کرو وہ مسلمانوں ذرا غور نال سمجھو ہوں گل سمجھو اگر پردہ غیرت اور گھر بیٹھے باہر نہیں اگر پردہ اور غیرت اور گھر بیٹھنا سکھایا جائے تو یہ بھائی گھر بیٹھنا ہے ہمارا فرض ہے یہ عقیدہ ہے پھر ایک پردے دار بن کر بیٹھ جانا یہ عمل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ عقیدہ ہے یہ عمل ہے یہ دونوں سکھا دینا یہ تعلیم ہے اور اگر عربی کے ذریعے سکھا دو تو عربی ذریعہ بن جائے گی تے جب میں پنجابی سمجھا رہا ہوں تے پنجابی ذریعہ بن جائے گی یہ ذریعہ جو سکھا رہے ہیں یہ تعلیم مصطفیٰ دیئے بھاویں زبان پنجابی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے سمجھ نہیں آئی نہیں میں تعلیم دے رہا ہوں کیوں تہذیب رسول اللہ آپ کو سکھا رہا ہوں سبحان سکھا رہا ہوں تہذیب سکھانے کے عمل کو تعلیم کہتے ہیں زبان کوئی بھی ہو اگر تہذیب ہو وہی جاہلیت اور کافروں والی زبان عربی ہو تو کفر ہے اگر تعلیم ہو یہی جو رسول اکرم کی ابھی قرآن کے حوالے سے بتا رہا ہے اگر تعلیم یہی ہے زبان عربی ہو تو تب بھی فرق زبان عربی ہو تو نور ہے زبان پنجابی ہو تو نور ہے زبان سرائکی ہو تو نور ہے زبان پشتو ہو تو نور ہے کیوں وہ دودھ جو ہویا باویں جیڑے مرضی بھانڈے جو پہل ہے بے شک بے شک سبحان اللہ سمجھ نہیں لگی نہیں سبحان اللہ میں کوئی تو وردی پوائی بولو تو صحیح مرو نہیں وردی پوائی نہیں بول لائن کوئی شاید نہیں تسی بالکل سادے انداز میں بیٹھے ہو میں بھی سادے انداز میں بیٹھے لیکن دس میں تینوں تعلیم دے رہے ہیں کیدی تعلیم دے رہے ہیں تیرا دل آکے گئے اللہ دے رسول دی تعلیم سانو دے رہے ہیں بے شک کیوں قرآن دی گل کر رہے ہیں ہن کر رہے ہیں میں پنجابی زبان ہے لیکن کیونکہ تہذیب رسول اللہ کی تو تعلیم سکھانا وہ میں کر رہا ہوں تہذیب وہ ہے تعلیم میں دے رہا ہوں اور ذریعہ کیا ہے پنجابی کی زبان ہے سمجھ آگئی کہ نہیں ہون سمجھو تسا دودھ پی رہے ہو اللہ دا نور حاصل کر دے پہ ہو اگر کوئی بندہ زبان عربی پڑھاوے مدرسے دے وچ پڑھاوے سکھاوے اوہی بے پردگی تے بے حیائی تے میلے ٹھیلے تے لانتا تے سمجھ لے کتے دا پتر زبان دے بھانڈے وچ پیشاب پا کے پہ سکھاندہ پلاندہ ہے اور بھاویں زبان پاک سی لیکن اس کنجر نے پلید تعلیم پا کے پلید تہذیب پا کے انہیں زبان پلید کر دیتی ہے لہذا کافروں کی تہذیب ہو تو کسی زبان میں ہو پڑھانا لعنت اور کفر ہے اور رسول کی اگر تہذیب ہو پڑھائی کسی بھی زبان میں جائے تو وہ رحمت علم اور نور بن جاتا ہے رسالت نعرہ تحقیق انگلی وچ پیندا چلائی بلیادہ منکر چلائی گستاخ شریعت دا سادی غیرت مند نہیں تلواری نعرہ حیدری
اللہ اللہ توجہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے چھوٹے افضل صاحب قبلہ نے ایک بہت اچھی بات کی. ایک پروفیسر آ گیا آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے. اس نے کہا تعلیم میں کیا حرج ہوتی ہے. آپ چلے گئے لیٹرین میں. اس میں پڑا تھا لیٹرین صاف کرنے والا برش. آپ پکڑ کے لائے اور فرمایا لے لو دانت صاف کر. اس نے کہا مول صاحب یہ کیا تمیز ہے. آپ نے فرمایا یار برش ہے, برش سے دانت نہیں صاف کرتے تم. اس نے کہا جی دانتوں کا اور ہوتا ہے, لیٹرین کا اور ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کم وقت تجھے اتنا تمیز نہیں, کافروں کی تعلیم اور ہوتی ہے, رسول کی تعلیم اور ہوتی ہے. تو صرف نام دوتے دھوکہ دیتی کڑا لوگوں. یہ بھی برش ہے لیکن وہ برش ہو رہے, یہ برش بولتے صحیح. تو دھوکہ دیتی کڑا نام دینا. وہ بھی تعلیم ہے, یہ بھی تعلیم ہے. میں ہونا کھانگا یہ بھی برش ہے, وہ بھی برش ہے. شابت دند صاف کر, لیٹرین آلے برش نہ دند صاف کر. وہ ساتھیا ایک ہی تمیز ہے. آپ نے فرمایا تینوں ساری تمیز ہونے ہی آ گئی ہے. چھیتی تمیز سمجھ بیٹھا ہون پتہ لگا ہی کہ تعلیم نام ایک کوئی ہے. برش دا نام برش ہی ہے, پر ایک ٹٹی کھانے چل گئے, ایک منہ تے چل گئے, ایک نہیں لانتی آپ ہی سمجھ لے. ایک تعلیم ٹٹی کھانے دیئے, وہ خدا دا رسول دا دشمن بنا جہنم سے کر دیئے. ایک تعلیم وہ نور ہے جڑی جنت لے جان دیئے. تعلیم دا نام ہی کوئی پر کام مختلف ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. نباز قوم خواجہ محبوب فرید چشتی لاجفال المعروف چھوٹے حضرت صاحب, آستانہ عالیہ سندر شریف, آستانہ عالیہ امام آباد شریف. وہ حق باطل رکھ دے رلے نہیں, تے عمر آدھے پوہے ملے نہیں. بندے یادش ہے مسکین جیے, گناہگار ضرور ہے دلے نہیں. یہ تعلیم کا اثر ہے. یہ دوسرے دے مدرسے میں جو حافظ بن گئے تو اللہ دے تلونے آڑے میں شگرد بنے. دوسرے دے مدرسے میں تینوں آپ سمجھ آ جانی ہے تعلیم. مدرسہ نام مدرسہ, زبان عربی, پڑھا قرآن, اثر یہ لیا اللہ دیتے لونے آڑے کنجر دا جا کے شکر. ناچیز دا ایک بیان سنے زندگی بدل گئی. ہوں پتہ لگ گئی برش نام ہی کوئی لیکن فرق عرش تے فرش دا. بولتے سے ہی مرے ہیں. قرآن زبان نے وہ تو سیکھی پڑھی ایویں سکھامن آڑے ہیں بغیرتی بچ پا دے تو بچارہ ادھر چلا گیا. یا ہی تعلیم بدلی, ایک بیان سنیا زندگی بدل گئی. یہ آواز میں کو کٹی سونی, شاعر بھی آپ ایس وقت انہیں پراڈوان دے ہونا سی.
V8 گڑیاں دے ہونا سی پیسے دے تھبے ہونے سن 10-10 لاکھ دے یادش نو دعوت لبنی ایویں ہن کوئی بھول کے دعوت دیندا ساڈے ورگا تو سمجھ نہیں لگی نے بولو تو صحیح سبحان اللہ ہائے 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 توجہ ذرا توجہ ذرا تہذیب جی میں دی ہوئے گی اوہ دی تعلیم بنے گی تعلیم جی میں دی ہوئے گی زبان اوہی اثر وکھاوے گی زبان بھانڈے وانگو برتن وانگو اور سجنا جتھے جتھے انگریزاں دا طرز زندگی انگریزاں دے طریقے یہودیاں کافراں دے طریقے سکھائے پڑھائے جاندے نے بھاویں عربیت پڑھائے جان تاں وی لعنت بھاویں پنجابیت پڑھائے جان تاں وی لعنت بھاویں اردو پڑھائے جان تاں وی لعنت انہوں تعلیم آکھن والا کافر بن جاوے گا کیونکہ کافراں دی تہذیب کفر ہوندی ہے انہوں ایمان دین آکھن والا جائز آکھن والا مسلمان نہیں رہندا بے شک جی میرے ہاتھ چڑھ جاوے انگریزی زبان کی انگریزی زبان میرے ہاتھ چڑھ جاوے میں اس برتن نو دھو دیواں اس بانڈے نو دھو دیواں یہودیاں دیاں حکومتاں دیاں مذمتاں وچ ہوں یہودیاں دی تہذیب دی مذمت تے لعنت بیان ہو کفر دے سارے طریقے دے لعنت پاواں انگلش رسول اکرم دی تعلیمات بخاریاں بچ پا جائیں انگلش پڑھاون والے بھی رسول دے تابعدار ہو تے سمجھو بھانڈا پاک ہو گیا انگلش والا بھانڈا پاک ہو گیا نہیں تے پھر عربی والا بھانڈا بھی پلیت ہو گیا ہن ساڈا کلندر بیٹھا سی جڑا انہاں حقیقتاں نو سمجھنا ہے وہ بول پیا سناواں ذرا بول چا اونچی آواز نال ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور و رعنائی مدرسہ یہ جوان یہ سرور و رعنائی انہی کے دم سے ہے میخانہ فرنگ آباد یہ مدرسہ تھوڑے مدرسے نو کہہ رہے میں نہیں کہہ رہے اقبال کہہ رہے تھوڑے مدرسے نو کہہ رہے اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں یہ مدرسہ یہ جوان یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور و رعنائی یہ جڑے سرور ٹھمکے انگریزی ٹھمکے کنجراں دے طریقے سکھائے جانے ہیں اقبال فرماندا ہے یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور رعنائی یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور رعنائی انہی کے دم سے ہے میخانہ فرنگ آباد اقبال فرماندا ہے آج اگر انگریزاں دا دنیا نوتے میخانہ پہ وسدا ہے او دا گھر وسدا پیا ہے تے نبیاں دا گھر اجڑا پیا ہے اقبال فرماندا ہے اے مدرسے دی نحوست ہے اے نہ جواناں دی نحوست ہے اے نہ جناب جی سرور و رعنائی انگریزی تہذیب دی نحوست ہے اے بھاویں عربی وچ آوے
وسدا ہے رسول دا اجڑدا ہے ہمیں پنجابی جیڑی زبان چاہے گی انہیں اجاڑنا ہے معلوم ہویا وہ سجنا اسا مسلمان کافراں دے میخانے آپ ہی آباد کیتی بیٹھے ہیں محمد کریم تے اپنے گھر دے میخانے آپ ہی برباد کیتی بیٹھے ہیں تے ذریعہ کون ہے زبان ہے تے تعلیم کیڑی ہے انگریزی ایک بات بتاؤں اکبر الہبادی نے ایک بات کہی ہے کرو بولو تو صحیح اکبر حسین الہبادی جن کو لسان العصر سکون کی کتابوں میں کہا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ سر سید تھا نا سر سید اس کا نام سنا اس کی شہرت سنی کسی نوجوان میں اس کے دل میں شوق ہوا یہ اتنے بڑے القاب اور خطابات اعزازی حاصل کر چکا ہے تو میں بھی کوشش کرتا ہوں وہ انگلش اتنا نہیں جانتا میں انگلش پوری جان لوں گا انہیں زور لاگے انگلش پڑھی پوری اور نوجوان نے تو جا کے انہیں نوکری آستے ارادہ کیتا درخواست دیتی کہ ساتھ وہ کسی ہو گیا توجہ نہ کی تھی وہ ساکھے اشارہ کو سمجھ نہیں لگتی سر سید نے پوری انگلش نہیں ہوگی تو وہ سر رہے تھے پتہ نہیں کنے خطابات میں ہو دے وہ تو اڈے انگریزان دے قریب ہے پھر میں پوری انگلش سیکھ کے آیا تو میں لاگے نہیں پیا ہو سکتا قدر وجہ کی ہے وہ سب کو جواب دیتا انگریز نے آپ انگریزی دان تو ہیں لیکن انگریز دان نہیں ہے توجہ نہیں فرمائی نے آپ کون ہیں انگریزی دان ہے لیکن انگریز دان نہیں ہے سر سید تو انگریز دان ہے بتانے والوں نے اشارہ کر دیا حقیقت کہ ان کے قریب ہونے کے لیے ان کی تہذیب سیکھنا پڑے گا توجہ نہیں صرف زبان نہیں وہ بولو تو صحیح ذرا اللہ اللہ وہ بول دو کہ نہیں گل سنائی ہوئی سی پھر اور اقبال دا شعر سنا دے یار گل سنوائی میں ربائی سنانا اقبال نے 2 ربائیاں بند فارسی میں پہلا کدی نہیں سنا بولو تو صحیح اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ ہے اقبال فرماندے نے کسے کولا الہ در گرہ بست کسے کولا الہ در گرہ بست زبندے مکتب ملا برو جست بادین بادانش مپردہ کہ ازمام برد چشمو مطلب سمجھاؤں بولو 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 مرو میں وہ لانتی نہیں تو انہوں اقبال بھی سنا میں تھے ووٹا نہ مقالہ بھی ماندہ رہا جنہی شاید اقبال مخالف ہے میں انشاءاللہ مخالف بول بولو شیوار فرمان دینے جن لا الہ
الا اللہ نو مضبوط سمجھ کے پڑھ لیا ہے. کیسی عجیب گل ہے. جنہیں لا الہ الا اللہ نو مضبوط سمجھ کے پڑھ لیا زبند مکتب ملا پھروں جست اور سکول تے مدرسے وچوں نکل جاتا ہے. بے شک بولو مرے اللہ کیسی عجیب گل ہے. زبند اگر کوئی سمجھنے والا بیٹھا ہو تو انہوں صاف سمجھ آنا ہے. زبند مکتب ملا بروجست مدرسے اور سکول مکتب و ملا دونوں کو سلام کہہ کر بھاگ جائے گا. کیوں؟ فرماتے ہیں ایسا دین اور ایسی تعلیم نہ لینا جو مسلمانوں سے غیرت مند آنکھ بھی لے جائے, حق پہچاننے والا دل بھی لے جائے, اور دنیا پر حکومت کرنے والی طاقت بھی لے جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ کتب فرید امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب, حضور خواجہ شفیع محمد لجپال. لفظوں تو غور کرو ہے. شاہ جی کی کلام بڑی عجیب گل ہے. بآں دینو بآں دانش مپرتاز, اس دین اور اس تعلیم میں کبھی مصروف نہ ہونا. اس دین اور اس تعلیم میں کبھی مصروف نہ ہونا. کہ ازما می برد چشم و دل و دست جو ہمارے لڑکے سے غیرت مند آنکھ چھین لے, ہمارے مسلمان لڑکے کے دل سے حق شناسی اور غیرت مندی کا خلق چھین لے, اور ہمارے ہاتھ نوکر بن جائیں, حاکم نہ رہیں. جھلا اسلام دنیا میں نوکر بننے نہیں دیتا, یہ صرف حاکم مذہب ہے. حاکم توجہ ہے, بولو تو صحیح. ساڑھے ملازموں کی خیر ہو جی. ملازم بھی ہوتا ہے نا, کان پکڑا اور اتار دیا, کان پکڑا اور بٹھا دیا. امریکہ برطانیہ والے کان پکڑے اتار دیا, کان پکڑا بٹھا دیا. ملازم بھی ہوتا ہے. حاکم تو وہ ہوتا ہے حضرت عمر کی طرح, ادھر سے جوتا کھڑکائے ادھر ٹٹی نکل جائے. ملازم تھے حیاتیاں ساجی تو اڈیاں حیاتیاں بولو مرے. اچھا چلو مبارک ہوئے, چھیتی مل جائے. میں کہا جی ایسا بھی لینا چاہنے مذہب دکھاتا. میں کہا جیڑے تگڑیاں جماعتاں نے لڑو وہ لیندیاں جس لئے مرضی اگلو کنوں پھاڑ کے تھلے لا دیں دیں, جس لئے اتار مرضی انہوں نے پھاڑ دیں دیں. ایمیں کہتے ہاں, تو میں کہا تو کی بناؤں ہون دین نو ایمیں بناؤں. اللہ دین نو ایمیں بناؤں, کنوں پھاڑ کے لا دیں, کنوں پھاڑ کے پھاڑ دیں, کنوں پھاڑ کے لا دیں, کنوں پھاڑ کے پھاڑ دیں. لکھ لعنت ہے. میں کہا تیرے ہو جا دین دوتے. دین اسلام کفر کے ہاتھوں میں کھیلنے والا نہیں, یہ وہ حاکم ہے, یہ وہ حاکم ہے کہ دنیا کے حاکم اس کے آگے لونڈے بن سکتے ہیں, یہ کسی کی لونڈی نہیں بن سکتا. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ
رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ اقبال کی ایک اور بند سنو ربائی سنو۔ اقبال فرماتے ہیں عمرو ستیاں بلائیں، اقبال دی میں فارسی کتاب لے کے بیٹھا ہوں، کی نام ہے جیدے سے میں ربائیاں پڑھ رہا ہوں، تو بولو سبحان اللہ، اس کا نام ہے ارمغان حجاز فارسی، دیکھ رہے ہو؟ ارمغان حجاز کا مطلب ہوتا ہے مکہ مدینے کا تحفہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقبال جانتے سینا مسلمانوں دے ہاتھ سے انگریزی گند آیا ہے، میں ذرا محمدی تحفے پیش کروں۔ سبحان اللہ۔ اور سناما محمدی تحفہ۔ ارمغان حجاز میں یہ پورا عنوان ہے تعلیم کا، یہ دیکھو دیکھ رہے ہو؟ ربائی سنو، سناؤں؟ فرماندے نے باموں میں خدا کارے ندارت، باموں میں خدا کارے ندارت، کہ در تن جان بیدار ندارت، از مکتب یاران گریزوں، جوان خود نگاہ دارے ندارت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب سناواں؟ بولو بولو سبحان اللہ۔ چلو آئیں سفر کر کے کوئی نورانی خزانہ لے جا، فرماندے نے خدا نو اس مومن نال کوئی کم نہیں، خدا دا اس مومن نال کوئی تعلق نہیں جیڑا تن دے وچ جان ایہو جی رکھ لے جیڑی بغیرت ہر ویلے ستی رہندی، کہ در تن جان بیدار ندارت، از مکتب یاران گریزوں، فرماندر میں انگریزی ملا تے انگریزی سکولہ تو اقبال فرماندے میں تاں بھجیاں جیتے منڈے نومی بیٹھے آوے، ایک منڈا ایسا نہیں جڑا اپنے آپ کو بچاون والا ہوگے، اپنی نگاہ بانی کرن والا ہوگے، جڑا کفر دے طریقے تہذیب تو خود نو بچاون والا ہوگے۔ میں نے ایک بھی یہ ہو جا خیرت مند منڈا سکول دسیا نہیں، ملا دے انگریزی مدرسے میں جو دسیا نہیں، میں دوواں نو چھڈ کے اللہ دے فقیراں دے قدماں میں جا بیٹھا ہاں، جتھوں غیرت مل گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، بول میرے حسنی حسینی ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، شان معاویہ، شان معاویہ، شان معاویہ، فقہ پڑھو اصول پڑھو، فقہ پڑھو اصول پڑھو، صرف علم رسول پڑھو، فقہ پڑھو اصول پڑھو، صرف علم رسول پڑھو، عزت ایمان دیجے خیر چاہ دو، کدے ہی نہ یادش سکول پڑھو۔ توجہ ہے
توجہ ہے ایک بند اور سنو اقبال سناواں بڑی عجیب گل کر کے فرماندہ چومے بینی کے راہزن کارواں خوش اقبالہ بھاوے حکومتہ تیرے دن مناون چھڑ گئے پر ایسا تیرا روزانہ ہی دن منائی رکھا سبحان اللہ سبحان حکومتہ نے تیرا جرم لب لیا ہے یہ غیرت والا خلاف سی سکولوں دے یہ حکومتوں دے انگریزی حکومتوں دے مخالف انہاں بیچارے چنگا کیتا دن نہیں ختم کر دیا لیکن اساں تیرا روزانہ دن منائی رکھا بول ٹڈیلا ٹڈیلا بول مرے سبحان اللہ ہائے 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 چمے بینی کے رہزن کارواں کش چے پرسی کارواں را جساں کش مباشی مل عزائم کے خانی کہ از روح قوم میں تمام کشتی اوہ سنو اوہ مسلمان اقبال فرماندہ ہے جس نے ویخ رہے ہیں قافلے نو مسافرہ نو ڈاکو پہنتے سارے نو وڑ دیتا ہے گل حکمت دی گل تے توجہ کرو اے فرماندن دوسرے ویکھ رہے ہیں اکھاں نال ڈاکو پہن قافلے تے مسافراں نو وڈ دتے تے ویکھ رہے ہیں سامنے بٹے پے نے پھر اے کیوں پوچھنا ہے یار دسو کیویں ماریا نے انی دیا جدوں مار دیتا تے تو ویکھ مار گئے تو پوچھنا کیویں تو ہن طریقہ سیکھنا تو بولو تو صحیح تو ویکھ رہے ہیں کہ ڈاکو قافلہ مسافروں کا مار دیا پوچھتا کیوں تو کیوں ماریا ہوئے وہ دسو دے سی سمجھ نہیں پیوں دی کیوں ماریا نہیں مار کے میں سکتے ہیں انی دیا مریا پہ حالے مار کے میں سکتے ہیں اگلے دو مصریں فرماندہ ہے او بے وقوفا جنوں تو تعلیم سمجھ کے حاصل پیا کرنا ہے نا یہ او علم ہے کہ پوری قوم اگر یہ دنال قتل کرنی پوے تو بالکل سوکھی بول مرو بولو لالچی ٹولا لالچیا ہاں میں آپ نے پڑھ لیا صاحب کہہ رہے مباشی من آزاں علم کے خانی جو تو علم پڑھ رہا ہے اس سے مطمئن ہو اس سے بے خوف نہ ہو اس پر اعتماد نہ کر کہ ازوہ روح قومیں بھی تو کشت یہ وہ علم ہے کہ پوری قوم کی روح اس کے ساتھ قتل ہو سکتی ہے سچی دسیا جی میں سارے تو سوال کرنا مسلمان بندے بیٹھے ہو ووٹ ہیں کہ نہیں جائز نہیں ناجائز نہیں میں بہت کچھ نہیں جانا چاہتا میں صرف تھوڑا تو پوچھنا تھوڑے نبی دیاں گھر والیاں
تواڈے صحابہ اہل بیت دیاں گھر والیاں کدی غیر مرداں دے سامنے آندیاں سن؟ ذرا بولو تے سن۔ اللہ نہیں سنا ہوندی، بلکہ میں بیان بھی کر چکا ہوں اور اتھے بھی سنا دینا، اللہ پاک نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے نے، کوئی عورت نبی بڑی ہے؟ سمجھ نہیں آیا رضوان میرے گال کوئی ایک عورت دسو جڑی اللہ نے نبی رسول بنائی ہو، مبلغ بنا گئی، سیاستدان بنا، بولو تو صحیح۔ سارے لکھتے ہیں اما عائشہ پاک پردے ہودج کچاوا کجیا ہوا اودے وچ، پھر سارے ہی محرم کیونکہ ماں ہے، جڑا ماں وانگو انہاں نو سمجھنا او کافر ہے، ماں تو ہی ود محرم سمجھنا پیندا ہے نبی دیاں گھر والیاں نو۔ تے صلح کران واسطے عبداللہ زبیر بن عوام تے طلحہ پاک سرکار دے بنا عرضاں تے صلح کران واسطے تشریف لے گئیں، جویں تحقیق نال ثابت ہے بعد تمام تاریخ دیاں صحیح کتاباں دے وچ صلح کران واسطے گئیں، پھر بھی زندگی بھر باقی بھی روندیاں رہیں کہ بھاوے میں صلح کران واسطے گئی سا، مینوں اللہ نے فرمایا سی گھر وچ رہنا ہے، میں باہر گئی کیوں باویں پردے ادھر ویکھ، اے ہن میرے سامنے پہ ایتھے بی بی بٹھا دیو یا بندہ بٹھا دیو، اتوں کج دیو سارا جویں ڈولی ہوندی، اس طرح کچاوا کجیا سی سارا، کجے کچاوے دے اندر گئیاں تے گئیاں بھی پتراں دے وچ، بری آنکھ تے برا خیال کوئی نہیں کر سکتا، کرے تے کافر ہے۔ تے پھر بھی روندیاں رہیاں، یہ سارے نہ بیان کرن شیعہ سنیاں دی کتاباں چ گل نہ ہوئے میں نک بڑھا دے، سارے آندے نے باقی دی زندگی بی بی پاک روندیاں رہیاں، باقی دی زندگی روندیاں رہیاں، ہیں بولو تو صحیح۔ مومنہ دی ماں صلح کران جاوے پردے پورے دے وچ کے جسم تے جسم، یعنی جسم دا جڑا پیکر ہے وہ بھی کسے پاسوں نہیں دسدا، اتوں صرف کجاوے دا پردہ دسدا ہے، وچ بیٹھا بندہ جویں گڈی ہے چارے پاسے شیشے بند، ہر شے بند، اس حال چما پاک بیٹھی ہیں، کسے اما پاک دا پیکر تک نہیں ویکھیا، پھر بھی باقی دی زندگی روندیاں رہیاں کہ حکم سی گھر بیٹھو، میں تو باہر گئی سبحان اللہ۔ ہوں اس حال ایک بار انہاں کول کم پاک ہویا تو کم بھی پاک ہے، لیکن خلاف اولا جو تو بی بی روندی رہنے، جو کہتے ہیں علی پاک حق پر تھے، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں بی بی پاک روتی رہی، بات سمجھو، بی بی پاک روتی ہے، اس کا مطلب ہے بی بی پاک کا رونا سب کے نزدیک ثابت ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہ موجود ہے، توجہ ہے۔ دسو ایڈے پاک بی بی گئے ایک بار جس حالت گئے سارا حال بیان کیتا ہے،
پھر بھی روندے پے نے ہیں تے بیبیاں آن ووٹاں تے کھلوتی ہوئے نظام بھی سارا خود کہنا کہنا دا ہے وہ سارا خود کہنا تے بی بی آوے اس حال ہے کھلے میدان تے سارے زیارتاں کرن کہ نہیں سارے زیارتاں کرن تے راج راج کے کرن اور میں پوچھنا 10 یہ تعلیم یہ تہذیب فرنگیاں دی ہے یا رسول دی ہے بولتے صحیح میں نے ایک کہا جی سانو انہاں آکھیا رنہ کٹو میں کہا جی خیر ہے تسی تے بڑے تگڑے لوگ ہو دھرنے دے چھڑ دے تو انہاں آکھیا کٹو تو دھرنا دین دی بجائے نال کٹ بیٹھے تے اپنیاں دے کٹ بیٹھے جے اور دوجیاں نال کی کرنا جے میں آکھیا میں نے دسو دے صحیح ہونا اپنیاں دے کٹ بیٹھے ہو تساں آکھیا اساں دین لے ہونا تے انہاں آکھیا اساں تہاڈیاں لے ہونی ہے تے تساں آکھیا اساں تہاڈا من لینے لے ہونے تے پھر تہاڈا منصوبہ دین لے آون دا یا دین گواؤن دا یا تے تساں منصوبہ مناندے انہاں تو پھر اساں بھی امید رکھ دے تو دین لے آون والا ہے وہ لانتیا اپنا گواہی بیٹھے دوجے دا لے آوے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے رب مبلغ نہیں بنائی مولوی بنائی بیٹھا ہے رب سے نہیں بنائی اگر بنائی ہے تو 10.25 لاکھ نبیوں میں عورت کیڑی آئی یہ مطلب ہے رب مبلغہ تو ملا کیوں بنائی بیٹھا ہے پہلو ہے سن او ڈب مرو اچھی بولو مرو وہ سچی دسو ہے او بھائی مانا جے تیرے اندر ایمان ہے تے رسول دیکھ رہا تینوں تے ذرا دس پہلو ہے سن پہلو ہے نہیں سن ہون نکلی ہیں اللہ نے دسیا نکلیا جے نہ نکلیا جے نہ ہن اے دس تہذیب فرنگی آئی تعلیم فرنگی مولی دی عربی دی زبان مولی دی عربی دی زبان زبان عربی ہے تہذیب دے کافر دی ہے تے لعنتیا زبان نو بھی پلیت کر بیٹھے ہیں بے شک نہیں سمجھ آئی تے دس ہو سبحان اللہ اچھا کیسی عجیب گل ہے کہنا جی اگلوں نے حضور سیاست میں آنا تھا انہوں نے کہا 5% عورتیں باہر نکالو خیر تو ہے تو کہتا ہے میں دین لانے کے لیے آیا ہوں اگر یہ دین کا مسئلہ ہے جب کوئی سوال کرتا ہے تو تم یہ نہ کہو کہ ان حکومت والوں نے مجبور کیا تم کہو اللہ رسول نے مجبور کیا رسول نے حکم دیا نکالو ہم نے نکال دیا لیکن تینوں پتہ ہے جس لئے یہ دعویٰ کریں گا اگلے پوچھن گے کہ کیڑی تھا کہ اللہ رسول ہے بے شک تیرا سنگ کٹیا جانا ہے تو مر جانا ہی جیوں دیا تینوں پتہ ہے دا جواب میرے کل کوئی نہیں تسا مسلمان بیٹھے ہو میں تو اٹھے تو پوچھنا دسو اللہ کتھے آکھا رنہ نو باہر کھڑو گو کتھے آکھا سیاست کرو ہوئے بولو
ساڈیاں کتاباں اصول دیاں، ساڈیاں حدیث دیاں، ساڈیاں فقہ دیاں، ساڈیاں کلام دیاں سب وچ لکھیا ہے کہ عورت کے پیدا کرنے کے اغراض و مقاصد اور ہیں، مردوں کے اور ہیں۔ مردوں کو پیدا کرنے سے نبی بنانا، مبلغ بنانا، مؤذن بنانا، قاضی بنانا، حاکم بنانا، عورتوں کو پیدا کرنے کا فرمایا مقصد ہے کہ گھر کے اندر رہ کر بچے پیدا کرنا، گھر کی حفاظت کرنا، عزت محفوظ کرنا۔ اور لف لعنت تہاڈی کیتی تے او کیڑی بنا دتی؟ اللہ لف لعنت تہاڈی کیتی تے تساں رسول دے دین نو بدل دے۔ اللہ اکبر۔ کو کھانا ہے جو مرضی کو کرے کرے وہ ساڈا اسلام۔ اگر کوئی ہمیں کہے تم اپنے اسلام کا دفاع نہ کرو، سنو ہم اپنی قیمتی جان کسی اور لعنتی وقت کے لیے بچا کر نہیں پھر رہے، صرف اپنے دین اور عزت کے بچانے کے وقت کے لیے پھر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق کہ ساڈے دلاں دی اجڑی بستی کو ہے آن وسایا چشتی، ساڈے دلاں دی اجڑی بستی کو ہے آن وسایا چشتی، تے آ باطل دے بتاں کو نقصان پہنچایا چشتی، تے اساں ساریاں نو خیرت دا عنوان سکھایا چشتی۔ اس دور پر فتن دے اندر ساڈا ایمان بچایا چشتی۔ واہ 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 واہ، حقے دو چڑیاں اڈیاں بہ گئیاں تاراں تے۔ یہ پیچھے عیسائی بیٹھا ہے، عیسائی دی گود لبے گاڑیاں دی بیٹھی ہوئی ہے۔ نظر مارو، وہ نظر مارو، کھانا خراب نہ ہوئے تسا ملا دا کلمہ پڑھیا تو انہوں رسول دے کلمہ دا تب پڑھے کو نہیں نہ ہوئے میرا نک مر دو۔ عیسائی بیٹھا ہے، پیچھے عیسائی بیٹھا ہے، وہ کدھر گئے وہ پھر چلانے؟ سبحان اللہ۔ عیسائی دی گود وچ بیٹھی ہے تے حالے بھی رسول دی مبلغہ ہے، شرم نہیں آندی تینوں، مسلمان ہے۔ ایندا نام کی ہے جی کیڑی والی ہے؟ یہ دا نام کی ہوئے؟ رسول اللہ کی سربت فاطمہ لبیک پاکستان کی رکن سندھ اسمبلی، رکن سندھ اسمبلی سربت فاطمہ، رکن سندھ اسمبلی، جی رکن سندھ اسمبلی سربت فاطمہ۔ بیٹھ تے سارے اوے گل سنو، اے وہی گل ہے، اوئے 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 سن ادھر چپ کر، یہ وہی گل ہے، ڈاکو نے ڈاکواں قافلہ مار چھڑیا ہے، اگوں پوچھنا ہے کیویں ماریا؟ بیجا بیجا تھلے بیجا، او بیجا تھلے، موتھا نہ بان دوں گا۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ میں کہہ رہے ہیں اوئے 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 ادھر دیکھو جی جی بسم اللہ خلل نہ پاکا تھا، بسم اللہ۔ آپ پہ کاڑ لگی، ہاں قافلہ بڑھیا گیا ہے، پوچھدا کیوں ہے کیویں مریا ہے؟ کیوں ہے کیویں مریا ہے؟ یہ مری پئی ہے، مریاں دی اکے آئی ہے، بے شک یہ عیسائی دی گود وچ مریاں دی بیٹھی ہے، کیوں دی